معصوموں کو سنبھالو، حسین غریب مائیں اپنے حوصلوں کو سنبھالو، اس لیے کہ وہ کڑیل جوان جس کا نام اکبر پہنچ گئے۔ ارے بھائی دعاؤں سے مانگا تھا حسین نے، نانا کی زیارت کرنی ہے، اکبر سا بیٹا خدا نے حسین کو دیا، ہائے 18 برس کی جوانی راس نہ آئی۔ سنو کہ جب حسین بھیج رہے تھے اکبر کو تو کہا پروردگار اسے بھیج رہا ہوں، تو گواہ رہنا، خلقا وخلقا ومنطقا لرسولی، جو دکھنے میں مصطفیٰ ہے، جو بولے تو مصطفیٰ ہے، جو چلے تو مصطفیٰ ہے۔ اے پروردگار اللہ اکبر، خدا کرے یہ تو آپ تک پہنچ جائے، بہت ہوئے تاکہ پڑھیے شرط عاشورا شکرا السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ پڑھ دو اگر آباد ہے۔ پوچھا 5ویں امام سے کسی نے کہ السلام علی علی ابن الحسین سے مراد کون علی ہے؟ ادھر دیکھیے 5واں امام سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے اس سے مراد میرے چچا علی اکبر ہے۔ پوچھا کہ مولا کیا ایسی غربت تھی؟ کہا تجھے نہیں پتا، میں بڑا کمسن تھا کربلا میں۔ کہا مولا کمسن تو تھے آپ، پھر بھی مصیبتوں کو دیکھا ہوگا۔ 5ویں امام کہتے ہیں میں کمسن کا، میں نے ایک غربت بڑی عجیب دیکھی۔ کیا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا جد حسین میتیں اپنی بغل میں رکھے ناتا تھا، رکھتا تھا، واپس چلا جاتا تھا۔ کبھی 2 میتیں، کئی طرف دیکھو، کبھی 3 میتیں، ہے کسی میں حوصلہ 4 میتیں، 5 میتیں لائے رکھے گئے، رکھا گئے حسین، ارے ایکٹر لاشیں اٹھا رہے تھے۔ اگر 5واں امام کہتا ہے میں چھوٹا تھا، میں نے خیمے کے پاس دیکھا ایک میت حسین کچھ بچوں کے سہاروں سے جب خیمے میں لے کے آئے، ارے کاش پہنچ جاؤ تو وہ کہنے جا نہیں پائے، بلکہ زانو کے بل حسین وہی بیٹھے اکبر کے رخسار پہ رخسار، اے میرے نام اے دنیا نے ہاں اجر کو اپنے حوصلوں کو بڑھائے رہنا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ کچھ فقرے پڑھوں گا، جب دل کرے روتے رہیے گا، اللہ نوجوانوں کے خواہشوں سے بھی پورا کر دوں گا اگر حوصلہ رہا۔ سنو اکبر کا جنازہ، کہتے ہیں کہ رخسار وضع خدہ علی خد علی اکبر، اکبر کے رخسار پہ اپنا رخسار رکھ کے کہہ رہے تھے میرے لال دنیا ڈھیری ہو گئی۔ ارے جس نے جوان کی میت اٹھائی ہے وہ اس کیفیت کو محسوس کر پائے گا۔ اللہ اکبر کہ مولا میں تجربات پڑھتا ہوں، مسائل احساس کی چیز ہے۔ مظفر نگر پچھلے سال بھی شاید پڑھا ہے، یہاں پہ گئے تو محسوس کرو گے۔ مظفر نگر کا واقعہ، جوان بیٹا، کئی بہنوں میں ایک بیٹا، ایک اللہ اکبر جوان، کہتے ہیں 22-23 سال کا، کووڈ کے دوران مرا، خون میں انفیکشن ہوا۔ کہتے پتا ہے اس کا لاشا اس کے گھر آیا تو باپ کہتا ہے مولانا مجھے پتا ہی نہیں کہ کتنی بار گرا، کتنی بار اٹھا، نہیں بچا۔ آپ سمجھے کہ جب اکبر جا رہے تھے حسین کبھی کرتے تھے کبھی آخری ہے روڈ پہ جانا تابوت آئے
جائے گا. مسائل تم نے صرف سن رکھے اور اچانک روتے رہا اور روتے ہوئے آنسوؤں کے سائے میں اکبر کے اس تابوت کو رخصت کرنا. چونکہ تابوت کے پیچھے لیلا اپنے گردہ کا ماتم. سنو یہ تو باپ کی کیفیت تھی. ماں سے جب پوچھا کہ تیرا جوان بیٹا گیا تو کیا کیفیت ہوئی؟ ماں کہتی کہ مجھے مسائل لیلا کے اب سمجھ میں آئے کہ جب زینب خیمے میں پہنچی تو کیا دیکھا؟ لیلا خیمے کے در ڈھونڈ رہی ہے. ارے تڑپ گئی بھابھی کبھی نہ اسے سنا ہے میرا لال مارا گیا آنکھوں کی بھی رہے. ارے کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر ہے علی اکبر. ارے ارمان تو پہناؤں گی. تھوڑا سا روک لیتا وہ. ارے ارمان تو پہناؤں گی پوشاک شہانی. ارے افسوس کے راسائی نہ دوں کو یہ جوانی کیسا تھا مگر. میں سن نہیں پڑھ دوں. جوان بیٹے سب کے پاس ہیں رو لینا اپنی آوازوں کو بلند کر کے حسین غریب کی مصیبتوں پر. کیا فکرے کہہ گئے بہشت. سنو. ارے تم ہچکیا لے لے کے جو دم توڑ رہے ہو اور موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو صدقے ہو یہ مگر. حوصلہ نہیں ہے سفر بہت طویل تھا لہٰذا آپ نے حق ادا کر دیا. سن لو اس کے بعد آگے بڑھ جائے گا. نوجوانوں اس خبریں کو سن لو. ہاں میں نے کہا اس دوران کہہ رہا ہوں میرے نوجوانوں میرے بچوں اللہ اکبر جو چھوٹے ماں باپ جب بلاتے نا تو فوراً کہا کرو لبیک ان کی آواز کو. اگر کچھ کہہ دو بعد میں اگر کبھی بھی ماں باپ کو نگلیکٹ نہ کرو. لیلا یہی تو تڑپ کے روتی رہی. کیا کہا؟ ارے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا. ارے بولو اب اتنی صدا بھی پہلو نہیں بدلا. کیا ہو میرا دل اجرکم. ہاں خدا تو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء پہ. اللہ اکبر. اور سنا آپ نے حسین کے اس کڑیل جوان کا تابوت تمہارے درمیان سے گزر گیا. اب بڑی مختصر سے رہ گئی حسین کی ذمہ داری. جوان کا لاشا حسین خیمے میں لے کے آ گئے. کہتے ہیں خیمے میں بیٹھ گئے. اے زینب اب کیا بچا ہے؟ حسین اکیلا رہ گیا. کبھی دائیں دیکھتے تھے کبھی بائیں. حسین اپنے کو اکیلا محسوس کرتا تھا. مگر کہوں ابھی بھی ایک بہت چھوٹی مگر